نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ صدر گرامی مرتبت حضرت قبلہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی، مہمان معظم عزت مآب حضرت علامہ مفتی امداد حسین صاحب، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، برادران اسلام، آپ نے قرآن حکیم کی خوبصورت تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ جس طرح میرے نقیب محترم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج کی مقدس رات بڑی برکتوں والی، سعادتوں والی رات ہے۔ ہر صاحب علم، ہر بندہ مومن اس رات اللہ کی توفیق سے ساری رات کسی نہ کسی شکل میں گزارتا ہے۔ عزیزم سیف علی صاحب نے اصرار فرمایا تو میں ان کی خوشی کے لیے دل رکھنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ زیادہ دیر میں آپ کے اور ہمارے جو نعت خوان حضرات ہیں ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ میں صرف حضور کے معراج کی ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی، مجھے بھی، اس دھرتی کو بھی، مسجد کو بھی، علاقے کو بھی یہ برکت حاصل ہو جائے۔ برادران اسلام، اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ دیدار خدا بندی، یہ وہ دولت ہے جس کی حسرت سب نبیوں کو رہی، سب رسولوں کو رہی، اور یہ وہ شوق اور ذوق ہے جو ہر ذی روح میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے جن میں روح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنی بڑی دولت ہے، میں اور آپ ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں یہ لذت حاصل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ذرا سا اس کا علم ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ 40 سال تک روتے رہے، سوتے تھے تب بھی روتے تھے، جاگتے تھے تب بھی روتے تھے، ایک ایک قدم پہ انہوں نے آنسو ہی بہائے ہیں، اور ساری زندگی دعا ایک ہی رہی کہ میرے مولا کرم فرما،
کبھی اپنا جلوہ دکھا. اس کے بنا انہوں نے دعائی کوئی نہیں مانگی. ساری زندگی 40 سال تک ایک ہی دعا. فرمایا کہ جس وقت حضرت شاہ شجاع کرمانی کو روتے ہوئے 40 سال گزر گئے، آخری وقت آیا، اللہ تعالی نے القاء فرمایا کہ شجاع تو 40 سال رویا ہے، تو 40 سال نہیں سویا ہے، ہم تجھے اس کے بدلے میں یہیں پہ جنت عطا کر رہے. باغ بہشت کو قدرت نے سامنے کر دیا. فرمایا لے تیری ان آنسوں کا صلہ ہے، ان آہوں کا صلہ ہے، تو جو ساری زندگی رویا ہے. حضرت شاہ شجاع کرمانی نے آنکھیں بند کی اور ان کی آہ نکلی، چیخ نکلی. کہا تیرے حسن کی قسم ایک بار بھی میں نے جنت نہیں مانگی. اگر میں نے جہنم سے ڈر کے کبھی تیری عبادت کی ہو تو مجھ پر دوزخ واجب کر دے. اگر میں نے جنت کے لالچ میں آنسو بہائے ہیں مجھ پر جنت حرام کر دے. میں نہ رویا تیری دوزخ کے ڈر سے، نہ میں رویا تیری جنت کی لگن میں تو روتا رہا دیدار سجن میں. کرم فرما، اگر کرم کر سکتا ہے تو اپنا جلوہ دکھا. مجھے جنت حور قصور سے نہ بہلا، میں صرف رویا ہوں تیرے دیدار کے لیے. وہ میری حیثیت سے ہی صحیح، میرے ظرف کے مطابق ہی صحیح، لیکن نقاب تو اٹھا، سامنے تو آ، تو سامنے آ، میں سجدہ کروں. تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے. اللہ اکبر. یہ آہ نکلی اور ان کی حیثیت کے مطابق اللہ نے اپنی شان کے مطابق حسن کی جھلک دی. اب وہ جو آہ آہ کر رہا تھا، آفرین کا جملہ لبوں پہ آیا اور روح حسن ازل میں لگی اور وہیں پرواز کر دی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہائے کم بخت تو نے پی جو نہیں. کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی. حضرت پیر مہر علی شاہ آپ دروازہ کر لیا کرتے تھے بند حجرے کا، اور آپ رات کے پچھلے پہر جب دنیا سوتی ان کی آنکھ روتی، اور خود کہتے ہیں سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا. آپ رات کو روتے اور ایسے چکر لگاتے، آہیں باہر دنیا سنتی، اور آپ پنجابی میں کہتے کہ رات ہنیری گمن گھیری دریا ٹھٹھا مارے، او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین کنارے. او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین کنارے.
حضرت مولانا روم کہتے ہیں تو نہ دیدی گہے سلیمارا چے شناسی زبان مرغارا، تو کبھی سلیمان کی مجلس میں بیٹھا نہیں، تجھے کیا پتا پرندوں کی بولیاں کیا ہوتی۔ اس لیے دیدار الہی کیا ہوتا ہے یہ تو کوئی ان سے پوچھے جنہوں نے تکا ہے، جنہوں نے اس کا مزہ چکھا ہے، جنہوں نے کوچہ دلدار میں پاؤں رکھا ہے، ان سے کوئی پوچھے۔ ہمیں کیا پتا، آپ کو کیا خبر، اس لیے کہ اس کائنات میں دیدار خداوندی کسی فرد کو ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک ہستی ہے مدینہ جس کی بستی ہے، جس پہ رب نے کرم فرمایا ہے، جس نے بیداری میں ماتھے کی آنکھ سے دیدار الہی پایا ہے، اور وہ سرمایہ اسی رات میں سبحان اللہ۔ اس لیے دیدار خداوندی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کو سمجھنے کے لیے دو مثالیں ہیں۔ حضرت یوسف اللہ کے ایک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری کا ایک شاہکار ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں کا کیا حال ہوا تھا۔ حضرت یوسف کو دیکھنے والے کہ محنت تھے، کس نہ تھے، وہ چنے ہوئے لوگ تھے مصر کے، جو خود حسن کے پیکر تھے۔ اب انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا تو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، فرمایا جب ان حسن کے مہوشوں نے حسن یوسف کی جھلک دیکھی تو قطعنا ایدیہن، ایک کا بھی ہاتھ سلامت نہ رہا، ہاتھ کٹ گئے، برتن خون میں اٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، نظر اٹھی پلٹ کر نہیں آئی۔ اس کو کہتے ہیں ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، اکھ اڑ گئی اتھے ہی کھڑ گئی، انج لڑ گئی۔ اب آنکھ ادھر لڑی ہوئی ہے، دل بھی وہیں اڑی ہوئی ہے، نظر وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، ہوش نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں، خون بہ رہا ہے، بلکہ خون بہ رہا ہے اور ان کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہے؟ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، نی بھینا ساریاں بولی، نی بھینا حاشا للہ، رب دا ڈھائی پاک۔ بت پوجنے والیاں، پتھر پوجنے والیاں، جنہوں نے اللہ کا کبھی نام نہ لیا، کبھی اللہ کے سامنے سر خم نہ کیا، خدا تعالی سے جن کا کبھی واسطہ نہ رہا، آج یوسف علیہ السلام کا حسن نظر آیا، خدا یاد آیا۔ اس کو کہتے کون کہتا ہے کہ خدا بھول گئے، کل ہی دیکھا تھا تجھے کہ خدا یاد آیا۔ سچے حسن کی نشانی یہ ہے کہ سچا پاک حسن نظر آئے تو اللہ یاد آتا ہے۔ دیکھا یوسف کو
ہاتھ بھی کٹ گئے اور نعرے اللہ کی پاکیزگی کے، ہاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ نہ بندہ ہے نہ بشر ہے، پہلی بار دیکھ رہی ایسا بندہ نظر ہے، یہ بشر نہیں کیا ہے؟ کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی عزت مآب فرشتہ ہے۔ ایک فقیر نے جب یہ آیت سنی کہ ان ھذا الا ملک کریم، فقیر اٹھا، اس نے کہا کہ یہ تو حسن یوسف تھا جس کو تک کے مصر والی خواتین کہتی تھیں ان ھذا الا ملک کریم، اگر میرا مدنی ماہی ہوتا یہ مصر والی تکتی حضور کا حسن تو ملک کریم نہ کہتی، بلکہ کہتی ان ھذا الا ملک کریم۔ زبر نہ رہتی زیر ہوتی، مالک کریم۔ تو یوسف بندے تھے، انسان تھے، لیکن ان کے حسن نے عقل معوف کیے، ہاتھ کٹوائے، ہوش نہ آئے۔ ایک رب کا چھوٹا شاہکار ہے، جب اس کے حسن کے اندر یہ پھپن یہ چبھن ہے تو جو خود مالک و مولا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی، فقیروں کا فقیر، اولیاء کا بادشاہ، آپ ایک جگہ بغداد سے گزر رہے تھے اور ایک بندے کو پولیس نے پکڑ رکھا تھا اور اس کو بیتوں سے مار رہے تھے۔ 1000 بیت مارا، اس کو چمڑا پھٹ گیا، بوٹیاں زمین پہ گر گئیں، خون بہا، پسلیاں ٹوٹیں، لیکن چپ رہا۔ حضرت بشر حافی نے جب دیکھا کہ 1000 بیت یا کوڑا پڑا اور وہ سارے سہ گیا، چمڑا پھٹا، گوشت کٹا، پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، تو حضرت بشر دیوانے کہلاتے تھے۔ آپ اس جیل کی کوٹھڑی کے باہر گئے، تاک کے کہا واہ، اس کو کہہ رہے واہ واہ۔ جب یہ کہنے لگے واہ واہ، اس کی نکل گئی آہ، وہ جو اندر پڑا تھا۔ آپ نے کہا انہوں نے 1000 بیت توڑ دیا، تو نے آہ نہ کی، ہماری واہ پہ آہ۔ یہ کیا؟ اس نے رو کے کہا وہ بے خبر بھی تھے، بے درد بھی تھے، وہ بے خبر بھی تھے، بے درد تھے، تو باخبر ہے، صاحب نظر ہے، اور تو مرد ہے، صاحب درد ہے۔ تو نے میرا مذاق اڑایا، میں نے مار کھائی، تو نے میرا مذاق اڑایا۔ بشر نے کہا نا، میں تو تیرے حوصلے کی داد دینے آیا، میں تو تیرے حوصلے کی داد دینے آیا کہ 1000 بیت کھایا اور لبوں پہ نہ آہ آئی، نہ چیخ نکلی، نہ صدا نکلی، نہ ہوک نکلی، نہ کوک نکلی۔ میں تو تیری اس استقامت کی داد دینے آیا، تو نے غلط سمجھا، لیکن یہ بتا من انتا، تو ہے کون؟
بھئی اتنا مار کھا کے تو ثابت قدم ہے، تجھ پہ کوئی خاص کرم ہے، رب نے رکھا تیرا بھرم ہے، اور اتنا تجھے محبت کا شرم ہے، بتا تو صحیح تو ہے کون، تعارف کروا ہے کون؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا انی عاشقن، انی عاشقن، میں کسی کا چاہنے والا ہوں۔ قبلہ مفتی سے عجیب بات آ گئی، کہا میں کسی کا چاہنے والا ہوں۔ بشیر نے کہا ایک بات بتا، 1000 بیت لگا، تیرے چمڑا پھٹا، تیری بوٹیاں نچڑ نچڑ کے زمین پہ گری، تو رویا کیوں نہیں؟ کیا تجھے درد نہیں ہوا؟ اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے، پسلیاں